اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین اکرام، عزیز طلبہ و اساتذہ کرام اور حکم صاحبان، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو آج دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ میرا عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر اس طرح کشائی کر سکوں کہ جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ میں ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زبان پر لاؤں اور کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں۔ دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے؟ انہیں کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے رہنما ہیں۔ جب بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پتھریلی زمین ہے، آپ کے پیروں میں پتھر لگیں گے، آپ کے پیروں میں تکلیف ہوگی، آپ کے پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں ہے، زخم کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1450 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں، نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا! یہ ہے عشق رسول۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر سینکڑوں رحمت نازل کرے۔ دوستو، ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوئی حدیث کا درس دے رہے تھے، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں، حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے اپنی پگڑی بچھائی اور اس میں طلبہ کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھاتا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے عشق، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول۔ دوستو، آج کی اسلام نہاد دنیا میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے، نبی کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ عشق رسول اسی کا نام ہے کہ جو چاہے قبروں پر چادر چڑھائے، جو چاہے قبروں پر عرس لگا لے، جو چاہے قبروں پر جھوم جھوم کر نبی کی تعریف کر لے، نبی کی تعریف میں چند اشعار کہہ لے۔ اگر عشق رسول اسی کا نام ہے تو ایسے عشق رسول کو ہم تمہارے منہ پر مانتے ہیں۔ ہمیں عاشق رسول چاہیے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں عاشق رسول چاہیے، مولانا رشید احمد گنگوئی کی طرح ہمیں عاشق رسول چاہیے، شیخ
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قبروں پر سینکڑوں رحمت نازل کرے۔ جو نبی کے سچے دیوانے تھے، جو اس کے نبی سے بھرے ہوئے تھے، جنہوں نے اس کے نبی کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ دوستو، مولانا حسین احمد مدنی نے روزہ یتیم پر بیٹھ کر 18 سال تک حدیث کا درس دیا۔ جب مولانا کو مالٹا کے لیے نظر بند کیا جانے لگا تو مولانا مدنی نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی آتا ہو وہ عشق ابوذر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی۔ دوستو، علماء دیوبند عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق تھے۔ ہاں مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔